السلام علیکم زید بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی زید بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں 3-4 سال سے دیکھ رہا ہوں ایکس جی مسلم کے خلاف. میں آپ کا بہت پرانا فین ہوں. وہ یہ نہیں سمجھنا کہ میں انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوں تو لیکن میں آپ کا بھی فین ہوں. آواز حق بھائی کا بھی میں دیکھتے رہتا ہوں ان کو میں. جی تو زید بھائی میرا یہ سوال ہے کہ ابھی میں جموں میں رہتا ہوں اور ریسنٹلی کیا ہوا کہ میں انجر صاحب کی ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں. حالانکہ میں ہر جو قرآن و سنت کے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں کسی کی بھی ہوں جی ویریفائی کر کے میں ڈالتا رہتا ہوں. تو میرے یہاں پہ بریلوی طبقے کے کچھ علماء ہیں اور میں بریلوی طبقے سے بلانگ رکھتا ہوں. میرے گھر میں سارے بریلوی ہیں لیکن میں اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا, اس سے مسلم کہتا ہوں. جی تو انہوں نے میرے کو کال کر کے گھر پہ بلایا اور انہوں نے میرے کو کہا, پہلے تو انجینئر صاحب کے لیے تو انہوں نے جتنی گالی دینی تھی نا دل سے وہ دی, جی ہاں جتنی بڑا حالانکہ وہ بہت بڑے علماء ہیں ہمارے یہاں کے. اور انہوں نے کہا کہ وہابی, دیوبندی, اہل حدیث اور قادیانی کو جوڑ کے کہا کہ احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. وہ کتاب کھول رہے تھے, انہوں نے کہا کہ لکھا ہے کہ اگر یہ 1,00,000 مرتبہ بھی ذبیہ کریں اور اللہ کا نام لے کے وہ ذبیہ حرام ہی رہے گا. اور کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا, ان کو چندہ دینا اور بہت سی ایسی چیزیں بولنے کہ وہ حرام ہے, ان سے بہتر ہے کہ ہم یہودیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ اتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ سدرا میں جموں کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے یہاں پہ بریلوی مسجد تھی, ایک الگ مسجد بن گئی الحق. لڑائی کیا تھی کہ بس یہ وہ بریلوی ہیں تو اب ہمیں الگ کرنا ہے, وہ قبر پجاری ہیں, ہمارا عقیدہ الگ ہے, ہمارا الگ ہے. تو میرے گھر سے جو ساتھ میں رہتے ہیں لڑکے, اب وہ کیا کرتے ہیں 10 لڑکے ادھر اس مسجد میں جاتے ہیں 10 ادھر جاتے ہیں, لیکن وہ ہر ایک مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, الگ الگ پڑھتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ اس امت کو ٹوٹنے کی جو وجہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں. دیکھیے جی میں آپ جی کی اس فکر کو سمجھ رہا ہوں, لیکن ہم لوگوں کو ہے نا ایک اعتدال کا راستہ لینا بہت ضروری ہے. دیکھیے ایک طرف ہم لوگوں نے خود تکفیر کے خلاف ہم نے سٹریم کی ہے, جس میں یہاں پہ لوگ آئے ہیں ہماری سٹریم میں اور آ کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ بریلوی سب کافر ہے, غیر مسلم ہے, اور ہم نے ان کے خلاف آرگیو کیا ہے کہ نہیں وہ مسلمان ہیں. ہاں مسلمان ہیں, آپ ان کو کافر کیوں کہنا چاہ رہے ہو؟ اچھا لیکن میں آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیے دلائل کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چیک کریں. تو یہ ہمارے, اگر آپ اختلاف کا حل کے ہوم پیج پہ جائیں گے تو انجینئر علی مرزا کے سوالات جو انہوں نے اٹھائے ہیں اس کے جواب, یعنی کہ یہ 67 ویڈیو کلپس یہاں پہ ڈالی گئی اور بھی بہت ساری ہے جو نہیں ڈالی گئی, لیکن یہ 67 کلپس یہاں پہ ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکالو میرے بھائی, اور اگر آپ یہ ویڈیوز میں دیکھو اور کہاں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں آپ لوگوں نے دلیل سے بات نہیں کی ہے. دیکھیے ہمارا طریقہ یہ ہے, یہ 67 ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ دلیلوں کی روشنی میں بات کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک طرف ہم لوگوں کو تکفیر میں بھی نہیں جانا ہے کہ یہ سب غیر مسلم ہے, کافر ہے, وہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے کہ جو غلط ہے اس کو غلط بتانا وہ بھی ضروری ہے. کہ غلط کو اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارا بھائی مسلمان کر رہا ہے تو ہم اس کو نہیں بتائیں گے, غیر مسلم کہے گا شرک کفر تو اس کو کہیں گے, لیکن مسلمان کہے گا تو ہم اس کو نہیں بتائیں گے. تو یہ خیر خواہی کے خلاف چیز ہے نا. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہماری جو بات ہے صرف دلیل کی روشنی میں, اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے ابھی بلائنڈ فالوئنگ تو ہمیں نہیں کرنی. آپ خود جب انجینئر اسٹوڈنٹ ہو تو آپ تقلید کے قائل تو نہیں ہوں گے, لیکن کیوں نہ آپ ایسا کرو کہ دلائل کی روشنی میں دیکھو کہ انجینئر جو بنیادی جو باتیں پیش کر رہے ہیں, دیکھیے 10-15 یا کچھ اچھی باتیں بول دینا یہ اسے اختلاف نہیں ہے. اگر آپ ہندو باباؤں کے بھی جو بیان سنو گے, بازی آپ صرف ہندو نہیں ایسے ہی جنرل, تو بھائی سب کا اچھا کرو, کسی کا برا مت کرو, لیکن ساتھ میں شرک بھی بتاتے ہیں. تو 10 اچھی باتیں 50 اچھی باتیں آئے گی, لیکن وہ 50 اچھی باتوں کو دیکھ کر کے ہمیں وہ بنیادی جو بات ہے عقیدہ ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے نا. تو علی مرزا نے جو بنیادی بیسک باتیں جو لوگوں کے سامنے رکھی ہے, خاص طور سے جو صحابہ کے تعلق سے جو بات کوئی نہیں ہمت اور جرت کرنا کہ صحابہ کے خلاف ایسی باتیں کرنا, اور جن کی اتنی بڑی خدمات ہے, اتنی بڑی قربانیاں ہیں, اور اس کے اندر جو اس نے فتنے اور جو ڈاؤٹس لوگوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. اب ہم نے یہ 67 جواب کی ویڈیوز تو یہاں ہے جو یہ پلے لسٹ میں, باقی اور بھی بہت ساری ہے جس میں نہیں آئی ہے, لیکن اتنی تو ہے کم سے کم. تو تھوڑا آپ ٹائم نکال کے اگر دیکھتے ہیں اور بتاتے آپ کا فیڈ بیک دیتے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, اور یہی خیر خواہی ہے, یہی اتحاد کا طریقہ ہے, یہی خیر خواہی ہے. اتحاد اس چیز میں نہیں ہے کہ کوئی 2 اور 2 4 کہے, کوئی 2 اور 2 5 کہے, کوئی 2 اور 2 6 کہے, ہم کہیں کہ کسی کو بھی ہم بتائیں گے نہیں.
یہ خیر خواہی نہیں ہوئی، یہ اتحاد نہیں ہوا. اتحاد ہے کہ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو. تو یہ ہے صحیح اتحاد. کیا کہتے ہیں آپ کا جی جی ہمارے بات میں اتفاق ہے؟ جی جی، یہ اصولی ابھی آپ نے سورہ جی جی، ابھی آپ نے سورہ الانعام کی آیت 159 ابھی آپ نے بیان کی ہے. آل عمران کی سورہ آیت نمبر الانعام 159 میں نے، سورہ انعام کی نہیں، 159 سورہ جو ہے انعام جی وہ جی ایک جی مسکوٹڈ آیت ہے. اگر آپ کو پڑھو گے نا اس کے اندر آتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور بن جاتے ہیں گروہ گروہ. تو یہاں پہ کن کی بات ہوتی ہے؟ جو لوگ دین کے ٹکڑے کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جو پورا دین لیتے ہیں. جو لوگ پورا دین لیتے ہیں، لینا سکھاتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے. جو دین کے ٹکڑے کرتے ہیں کہ کسی نے ایک چیز لے لی، کسی نے اہل بیت کا نام لے لیا، کسی نے وسیلہ لے لیا، کسی نے اقامت دین لے لیا، اور ایک ایک لفظ ایک ایک حصہ لے لیا اور باقی کا حصہ جو نہیں لیا. تو یہاں پہ پورا دین لینے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے نا، فرقوا دینہم کرنے والوں کی بات ہے. اس کے اوپر بھی ہماری ایک ویڈیو ہے جس کے اندر کئی سارے دلائل کے ساتھ میں بات رکھی گئی ہے. تو یہ ایک مس جی انڈرسٹینڈنگ جی ہے اس آیت کے تعلق سے. تو ظاہر سی بات ہے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جو صحیح فرقہ ہے وہ تو ہونا ہوگا. اب یہ بھی ایک بات سوچنے والی بات ہے. زید مرزا بھائی، جی بتائیے. جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا کہ 72 فرقے ہوں گے، دیکھو دیکھو، فرقے تو سارے جہنم میں جائیں گے نا. ہاں ہاں، تو فرقے تو سارے جہنم میں جائیں. فرقہ ہوتا ہے ٹوٹ کے الگ ہو جانا، لیکن سوائے ایک نبی علیہ السلام تو فرقہ جائے گا نہیں نا. تھے نا. نہیں وہ کیا ہے نا گروہ، کہ وہ گروہ ہے، 73 وہ گروہ فرقے لفظ ہوں سے گے معلوم ہے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سوائے گروہ کے. تو 73 میں سے ایک جنت جائے گا یا 73 کے 73 جہنم جائیں گے؟ آپ بتائیے. یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ 73 فرقے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، بٹ وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف قرار دیے گیا اس کو. نہیں تو جو الفاظ کے ساتھ میں اب پڑھ رہا ہوں نا جی جو الفاظ کے ساتھ میں ابو پڑھ رہا ہوں داؤد یہ میں، الفاظ کے ساتھ تو ثابت ہے، صحیح ہے. لیکن لاجیکلی دیکھا جائے تو ساری فرقے جہنم میں جائیں گے نا. گروہ کا لفظ ہے ابو داؤد میں، تو آپ ایک کو گروہ اختلاف جو ہے اینڈ 73 کے تک قائم 73 رہے گی. جہنم جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں نہیں پورے 73؟ نہیں نہیں نہیں، 72 جائیں گے نا، ایک گروہ ہے وہ لاسٹ والا. ایک تو جنت سارے جائے گا فرقے نا. ہو گئے تو پھر تو جی جی ہاں انشاءاللہ تو اب وہ رب ایک تو جانتا جائے گا، تھا. وہ ایک میں سے ہونا ہوگا نا کہ وہ ایک میں سے بھی ہم نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 گنا ہے، کاؤنٹ کیا ہے. 72 پرانے امتوں میں ہوئے تھے اور اس کو 73 کا، پھر 73 میں سے ایک جو ہے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک الا فرقۃ واحدہ، سوائے ایک فرقہ کے، ایک گروہ کے، باقی کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے. تو جی لغوی جی اعتبار کیا سے بتا تو آپ اس کو کہیں گے ایک گروہ ہے ایک. جی 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 کیا بتا سلام اور علیکم بھائی صاحب. آپ پہلے سلام پیش کر دیتا ہوں آپ کو. السلام علیکم. آپ وعلیکم کو میں نے السلام. بڑا سنا ہے. تو میرا یہ پیش، چلو انجینئر کو آج ہم سائڈ رکھتے ہیں. میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہ ہر جو ترمذی کی روایت آپ جی کہہ رہے ہیں نا جی ضعیف، تاریخ جی اسلم میں بھی یہ روایت موجود، اس میں وہ راوی نہیں ہے جس کو آپ ضعیف سمجھ رہے ہیں، اس کی دوسری سند ہے. تو اس جی جی روایت کی اور بھی کئی سند ہے نا، اس لیے اس کو ضعیف نہیں جی جی کہنا چاہیے اس روایت کو. اور وہ جو بٹ ایک روایت میں سنو ڈاٹ جماعت کا لفظ آیا ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن و حدیث پر چلنے والا، اور اللہ کے آپ حق پر ہیں نا، اکیلے ہیں تو بھی آپ جماعت ہے، آپ اکیلے ہیں تو بھی آپ جماعت ہے. وہ جماعت کا مطلب ہے. جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ 73 سے بھی کوئی الگ چیز ہے، اس میں انکلوڈ، اس میں شامل ہے. جی لیکن اب اگر میں اپنے جموں کی بات کروں، یہاں پہ دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن وہ تو اپنے آپ حق میں کہتے ہیں. اب سارے حق پہ ہیں تو پھر غلط کون ہے؟ پھر کہیں گے کیوں نا، نہیں دوسرے کے کہیں پیچھے گے. نماز پڑھتے؟ بات کیا ہے دیکھیے، یہاں پر دو الگ موضوع کا آپ مکس مت کریے. ایک ہوتا ہے رواداری ایک مسلمان کے ساتھ کہ ہم ان کا ذبح جی جی کیا ہوا گوشت حلال سمجھتے ہیں، جو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں، یہ ایک بات ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ سب چیزیں صحیح ہے یا ہم سب کی تعریف کریں، ہاں، یا ہم کہیں کہ سب کے سب صحیح ہیں. جو قابل اصلاح باتیں وہ تو کریکٹ کرنا ہی ہوگا نا. وہ چیز میں کیا اختلاف ہے اس میں؟ آپ کا اختلاف ہے، میرے خیال سے آپ اس میں تو اختلاف نہیں کرتے ہوں گے نا. جو نہیں قابل نہیں اصلاح چیزیں ہیں، جو شرک ہے، جو بدعت ہے، اس کی کریکشن نہیں کرنا چاہیے، بتانا نہیں چاہیے. جی جی کیا جی جی نہیں میرا وہ سوال نہیں تھا. میرا اصل میں یہ سوال تھا نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ جو آیت ابھی کی تھی نا کہ اس سے پیچھے بھی تو ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. جی یہ تو ہاں، ایک یونٹی کی علامت ہے نا، یونٹی کی علامت ہے. لیکن تو پھر یونٹی کی لوگ کیوں علامت کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو تھامنا یا اپنی رسی کو تھامنا؟ کیا اپنی اللہ طرف کی سے رسی کو تھامنا؟ ہاں، جی قرآن و حدیث جی پہ جی تو آنا ہوگا نا اتحاد کے لیے. یا کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی یعنی صحابہ پہ لعن طعن کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اور ہم کہیں سب ہم صحیح ہے، ہم سب صحیح ہے، یہ اتحاد ہوا؟ ایسے اتحاد قائم کرنا ہے؟
तो सर अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से खुद थाम अगर के रखते इंजीनियर स्टूडेंट हो ना, तो इंजीनियर का देखो, इंजीनियर के जो 67 वीडियोस तो मैंने बता दिया, लेकिन ये चीज में तो इख्तिलाफ नहीं है ना, इंजीनियर तो खुद गलत आज को गलत बोल रहा है ना, इसमें कोई आज शक नहीं है ना उसको तो। आज इसमें क्या प्रॉब्लम आज है ना, जो प्रॉब्लम। आज जी जी, आज इंजीनियर साहब को साइड रखो। आज एक स्टूडेंट आया है, तालिब इल्म आया है पूछने के लिए। जी मैं जी, मैं आपको पूछ एज ए रहा हूँ तालिब इल्म भाई मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, आप सवाल क्या कर रहे हैं, आपका कंफ्यूजन क्या है? इतना देर से बात हो रही है, आपका क्या कंफ्यूजन है? एक जुमले में बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा ये सवाल है कि जो आयत उन्होंने की ना जैद भाई ने, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो। अगर अल्लाह की रस्सी को हाँ मजबूती से थाम के हम रखेंगे तो जो रखेगा तो वो भटकेगा थोड़ा, फिर वो क्यों सुन्नी बरेलवी देवबंदी में अलग अलग फिरा होगा। हमारी दो मस्जिदें अलग होगी यहाँ पे। 40 साल से एक इमाम को निकाल दिया लात मार के मस्जिद से, क्यों निकाला गया? कहते हैं जी वो जी उनका भाई दिल था इमाम को क्यों निकाला बहादुर के गया, वो साथ। तो आप इमाम को क्यों निकाला गया है वो तो आप जिम्मेदारों से पूछिए, वो हम स्ट्रीम में कैसे बताएंगे इमाम को क्यों निकाला गया। बाकी कुरान मजीद में जो आयत है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, हम तो उसी की दावत दे रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामिए, कुरान को पर ईमान लाइए, उसको तस्लीम कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मानिए। हम भी तो यही दावत कर दे रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने जो दीन नाजिल किया रसूलुल्लाह पर, रसूलुल्लाह ने जो दीन भेजा है उस दीन को थाम करके रखिए, कुरान को थामिए। तो हम भी तो यही दावत दे रहे हैं। तो ये दावत देना सही वो है तो कि गलत है? सर ये दावत तो सारंगपुर पे है ना, लेकिन ये दावत तो देवबंदी भी देती, हाँ ये तो बरेलवी भी देते, ये तो कादियानी नहीं, भी देते हैं। देवबंदी जो है वो देवबंदी कहते हैं कि हमारे इमाम की, देवबंदी कहते हैं कि हमारे इमाम की तकलीद करो। वो कहाँ ये दावत देते हैं कि कुरान और सुन्नत को मानो? वो तो कहते हैं कि हमारे इमाम के इत्तेबा सही। करो। जो बरेलवी है वो तो कहते हैं हमारे इमाम, वो कहाँ कहते हैं कि कुरान को मानो, हदीस को मानो? वो तो कहते हैं हमारे इमाम को मानो। वो कहाँ ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत को मानो? अब तो मेरा अल्लाह ही हिदायत दे इन लोगों को, परेशान हो गए। अब मैं वही है, तो सबको हिदायत देने वाला अल्लाह है, सबको हिदायत देने वाला अल्लाह है, सबको हिदायत देने वाला अल्लाह है। देखिए अब बरहक होने का दावा तो सारे मजहब वाले भी करते हैं ना, सिर्फ ये फिरकों का इख्तिलाफ नहीं है, मज़ाहिब में भी इख्तिलाफ है। हर मजहब वाला कहता है मैं हक पर हूं, तो आप क्या कहते हैं? हर आदमी का दावा आप तस्लीम नहीं करते हैं, उस दावे को आप चेक करते हैं कि कौन मजहब वाला अपने दावे में सच्चा है और कौन मजहब वाला अपने दावे में झूठा है। तो आप ये देखते हैं कि इस्लाम, जो मुसलमान बरहक होने का दावा करते हैं वो दावा सच्चा है, तो आपने इस्लाम कबूल किया। ऐसे ही हर मसलक वाला ये दावा करता है कि मैं, तो आप चेक करें, कुरान और सुन्नत का अल्लाह ताला ने एक मेयार बना करके आपको दे दिया है, तो कुरान और सुन्नत के तराजू पे तौलें, किसका दावा सच्चा है उसके दावे को तस्लीम कर लें, जिसका दावा झूठा है उसके दावे को रद्द कर दें। बहुत सिंपल सी चीज है ये। तो इसका मतलब आपके यहाँ अगर मस्जिदों में इख्तिलाफ हो गया है और नमाजें अलग अलग तरीके से अदा हो रही हैं, अलग तरह तरह के अकायद बयान हो रहे हैं, तो कुरान और सुन्नत का तराजू है ना आपके पास, आप देखिए कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिस मस्जिद में नमाज हो रही है वहां पर नमाज पढ़िए, जिस मस्जिद में कुरान और सुन्नत की दावत दी जा रही है उस मस्जिद के खुतबे में शरीक हो, वहां के दुरूस में शरीक हो। बाकी इमाम साहब को किसने निकाला भाई, वो तो जाकर के आप जिम्मेदारों से पूछिए। चलो ठीक है, सरफराज भाई शुक्रिया आपका। लेकिन मेरा ये सवाल था कि ये तो मैं बेलवी था, मैंने बेलवी छोड़ दिया, लेकिन हाँ मेरे को घर पे वहां भी जरूर बनाया गया जी, मेरे को वहां भी बनाया हुआ है, ये लॉजिकल। अरे भाई देखिए, कौन आपको क्या बोलता है, कौन आपको क्या बोलता है? अगर किसी के कोई लक़ब देने से आपको तकलीफ हो रही है ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मजनू कहा गया, साहिर कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह की अज़ियतें दी गई। तो दीन के रास्ते में जब आप हिदायत के रास्ते पर चलते हैं तो तकलीफें तो आती हैं, इसलिए तो कुरान मजीद में बार बार हक की दावत के साथ सब्र की दावत का हुक्म आया है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। जब आप हक की दावत कबूल करेंगे तो लोगों की तरफ से अज़ियतें आएंगी, ज़बानी अज़ियतें आएंगी, जिस्मानी तकलीफ आएगी, तो उस पर आप सब्र करें। तो अगर आपको तकलीफ हो रही है कि आपको लोग वहाबी बोल रहे हैं तो आप सब्र करें। बाकी वहाबी तो बहुत अच्छा नाम है भाई, वहाब अल्लाह ताला का नाम है, तो अगर कोई आपको वहाबी बोल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, आपको फख्र से उसको कबूल करना चाहिए कि ठीक है, वहाबी मतलब वहाब अल्लाह होता है, तो आप हमको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर रहे हैं और वहाबी बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बरेलवियत छोड़ के इंजीनियर के पीछे चले गए हैं तो वो भी एक खाई है, तो उससे भी थोड़ा जल्दी फिल्टर होके आ जाइए दूसरी तरफ, वरना वो भी एक वो तो जैद भाई ने हमको स्ट्रीम बता दी है, वो इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिन में फिल्टर होकर के आ जाएंगे। आप ये सारी स्ट्रीम जो वीडियोस डाली गई हैं मिर्जा अली इंजीनियर के बारे में उसको सुनिए। हम देखिए अहले हदीस की दावत, अगर एक लफ्ज में अगर अहले हदीस की दावत बयान करनी हो तो अहले हदीस की दावत है तहकीक की दावत। तहकीक करिए, कुरान और सुन्नत के रोशनी में जो चीज आपको सही समझ में आती है उसको कबूल करिए। शख्सियतों के पीछे मत भागिए, शख्सियतें चाहे इमाम अरबा की हो, शख्सियत चाहे मिर्जा अली इंजीनियर की हो, किसी भी शख्सियत की तरफ आपको अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि उसको अपना पकड़ करके रखें। अल्लाह ताला ने आपको कुरान और सुन्नत को पकड़ करके रखने का हुक्म दिया है, तो मिर्जा अली इंजीनियर को भी आप इसी कैटेगरी में रखिए जिस कैटेगरी में आपने अहमद रजा खान
बरेलवी या आपने इमाम अबू हनीफा को रखा है कि उनकी जो बातें कुरान और सुन्नत के मुआफिक होंगी वो ले लेंगे, जो कुरान और सुन्नत के मुआफिक नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। सिंपल सी बात है इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट भाई क्या बोलते हो आप, क्या ये बात से आपका इत्तेफाक है? यहाँ जो बात गलत है वो छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ेंगे? आपका पर्सनली क्या मौक़िफ़ है? जी जी, सरफराज भाई के बात से तो मैं पूरा सहमत हूँ, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आपको हम एक काम देते हैं, अभी जैद भाई ने आपको प्ले लिस्ट बताई है, जाइए उस प्ले लिस्ट को सुनिए और उसमें देखिए कि इंजीनियर कैसे कैसे खयानतें करता है, और उसके बाद अगर आपको कोई शुबहा होता है तो आइए हमारी स्ट्रीम में, इंशाअल्लाह ताला हम आपके शुबहे को खत्म करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, बल्कि हम भी खुले दिल से बैठे हुए हैं। अगर कोई बात आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारी गलत साबित कर देंगे, हम भी खुले दिल से तस्लीम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर कुरान और सुन्नत से, तारीख के बयानात से मिर्जा अली इंजीनियर का झूठ पकड़ा जाता है, जैसा कि उसकी खयानतें पकड़ी जाती हैं, तो फिर उसकी गलती को भी तस्लीम करिए। जब आपने इमाम अबू हनीफा की तकलीद छोड़ दी है तो फिर ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद छोड़ करके मिर्जा अली इंजीनियर जैसे किसी आदमी की तकलीद करने लगे। नहीं, वो तो गलत हो गया ना। तो वादा करिए आपकी वो सुनेंगे जो प्ले लिस्ट पे इंशाअल्लाह ताला वीडियोस उसको सुनेंगे इंशाअल्लाह। करने से 1000 गुना बेहतर है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करें आप। तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह वो वीडियोस आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।